پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے۔ ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے، ایک ہے شروتی، دوسری ہے اسمرتی۔ شروتی کی معنی ریویلڈ، انڈرسٹینڈ، پرسیو۔ شروتی کی معنی ہے وحی، سمجھنا۔ ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، اور دو قسم کی شروتی ہے، وید اور اپنشد۔ دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی۔ اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر، میموری، یاد رکھنا، یادداشت۔ اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے، اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ، انفرادی طور پہ، معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ۔ کئی قسم کی اسمرتی ہے، مثال کے طور پہ پراناز ہے، اتہاس ہے، رامائن، مہا بھارت، بھگوت گیتا، منوسمرتی وغیرہ۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ پہلی قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی۔ شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے، وید اور اپنشد۔ وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے، جس کے معنی ہے گیان، علم، نالج۔ وید چار قسم کی ہے، رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھروا وید۔ پہلے تین وید رگ وید، یجروید، سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے، اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید۔ یہ پہلی تین وید رگ وید، یجروید، سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود، یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں، تین گیان کی کتابیں۔ رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز، تعریف کے گیت۔ یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز، قربانی کے شلوکس۔ سام وید میں ہے میلڈی، سنگیت۔ اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز، جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں۔ ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا۔ سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے، جو آریہ سماج کے بانی ہیں، وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے، 1310 ملین ایئرز اولڈ۔ لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے۔ تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے، مذہبی کتاب ہے، لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید کس جگہ پہ پہلی بار وجود میں آئیں، دنیا کے کس علاقے میں۔ ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے کون سے انسان کو ملی، یا کون سے سنت یا کون سے رشی کو ملی۔ اتنے اختلاف کے باوجود ہندو یہ مانتے ہیں کہ وید سب سے اونچی ہندو مذہبی کتاب ہے۔ اگر وید کسی اور ہندو مذہبی کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی۔ دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی۔ اسمرتی میں پراناز ہے، اتہاس ہے۔ پرانا جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانا مطلب اینشنٹ، پرانی کتاب، اسی لیے اس کا نام ہے پرانا۔ پرانا میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، اور کہانی کس سے ہے
देव और देवी के, और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने, और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेंगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस जमीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का रूप लेके इस जमीन पे आने की जरूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुछ चीज, ईश्वर की कुछ चीज, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस जमीन पे,
اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے, اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکے. جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 5 سے 8, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئے گا. ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو, a foreigner who speaks a foreign language, جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے. یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے. مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان, a desert, a sandy track. وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اور ہم جانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے. اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے. پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا, لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں. تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا, پاک اور نیک ہوگا. اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے. کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں, اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں آئے, 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے. جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر, اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون, اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج. تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے, کئی ہے. یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے, اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں, یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے. آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکات 10 سے 27 تک, اس میں لکھا ہے کہ ملیچیا اس زمین کو خراب کر چکے. ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا, لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے, اور ان دشمنوں کو نشٹ کریں گے ایک آدمی جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اور وہ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں گے. اور اے راجا بوجھ، تمہیں پشاچاس کی زمین پہ جانے کی ضرورت نہیں، میں خود تم کو اسی جگہ پاک کروں گا. اور ایک انسان آتے ہیں فرشتے کے روپ میں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھیجا ہے ایشور پرماتما نے آریہ دھرم قائم کرنے کے لیے، دین الحق. اور میرا ماننے والا وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جس کے سر پہ چوٹی نہیں ہے، جس کے سر پہ شینڈی نہیں ہے، جو داڑھی رکھتا ہے، جو انقلاب برپا کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جو سارے حلال چیزیں کھاتا ہے لیکن سور کا گوشت نہیں کھاتا. وہ بھاجی پالا گھاس پھوس کھانے سے پاک نہیں ہوتا لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لینے سے پاک ہوتا ہے. ان انسانوں کا نام ہے مسلمان. یہ بھوشیہ وانی جو ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکا 10 سے 27 میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بھیجا ہے ایشور نے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے. اور ایک فرشتے کے روپ میں راجا کے پاس آتا ہے انسان اور کہتا ہے کہ میرا ماننے والا وہ انسان ہے who is circumcised، جس کی ختنہ ہو چکی ہے، جو سر پہ شینڈی نہیں رکھتا ہے اور داڑھی رکھتا ہے اور انقلاب برپا کرتا ہے اور لوگوں میں انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آذان، اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھاتا. اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. اور یہ لوگ گھاس پھوس، ہربس، شربس، بھاجی پالا کھا کے پاک نہیں ہوں گے لیکن جنگ کے میدان میں حصہ لے کے، اور ان لوگوں کا نام ہے مسلمان. یہ بھوشیہ وانی صاف طور پہ ذکر کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آگے جب پڑھتے لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 1 ادھیے 3 شلوکاس 21 سے 23 تک، اس میں لکھا ہے کہ 7 شہر کاشی کے اور ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اندھکار ہے، بھی راکشس اور غلط لوگ ان شہروں میں ہیں اور ساری برائیاں اس زمین پہ ہے، لیکن جو ملیچا کے ماننے والے وہ سچے انسان ہیں اور یہ لوگ صحیح دھرم کو ماننے والے ہیں. یہ رشی آپ ان لوگوں کی تعریف کرو. اس میں بھی بھوشیہ وانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہم جب وید پڑھتے ہیں، وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 منتر نمبر 14 میں اسے کہتے کنٹپ سکتا. کنٹپ کے ایک معنی ہے کہ مشکلات کو دور کرنا، امن حاصل کرنا. ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے اسلام. کنٹپ کے دوسرے معنی ہیں کہ ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن، پیٹ میں چھپے ہوئے گدود، ہڈن گلینڈز ان دا ایبڈومن. اس کا مطلب کہ کچھ منترا ہے جس کے معنی آپ ابھی نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ وقت کے بعد آپ کو پتا چلے گا اس کی کیا معنی ہے. کنٹپ کے اور ایک معنی ہے کہ نیول آف دی ارتھ، یعنی دنیا
کا سب سے بیچ کا حصہ ماہوار. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ دنیا کے سینٹر میں ہے. اور اب میپ دیکھیں گے, میپ میں بھی آپ دیکھیں گے مکہ از دا سینٹر آف دی ارتھ. اور مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن, امن کی جگہ. جب کنٹک سوکتا ہم پڑھتے ہیں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں سارے 14 منترا کے بارے میں ذکر نہیں کر سکتا, صرف پہلے 4 کا ذکر کروں گا. پہلے منترا میں لکھا ہے, اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 1, وہ ہے نرشنسا, وہ ہے کورما جس کے 60,000 دشمن ہیں. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے وہ ہے مہا رشی. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. منتر نمبر 1 میں لکھا ہے وہ ہے نرشنسا. نرشنسا آتا ہے نر سے, جس کے معنی ہے آدمی. شنسا کے معنی پرشنسا کے لائق. وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے, جو تعریف کے لائق ہے. جب عربی میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں, ایک عربی لفظ ہے اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آگے لکھا ہے وہ ہے کورما. کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن کو پھیلا رہا ہے, یعنی امن کا شہزادہ. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اور تاریخ اس کی گواہ ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں میں صرف امن پھیلائے. تو کورما کے معنی ہے وہ انسان جو امن پھیلاتا ہے, امن کا شہزادہ. کورما کے دوسری معنی ہے امیگرنٹ, وہ انسان جو ہجرت کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. اور اسی منترا میں لکھا ہے کہ اس کے 60,000 دشمن ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی آبادی اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تقریباً 60,000 تھی, اور یہ سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے پہلے. منتر نمبر 2 میں لکھا ہے کہ یہ رشی اونٹ پہ سوار ہو کے آئیں گے. اونٹ پہ کبھی بھی کوئی ہندوستانی رشی سوار ہو کے نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ صاف طور پہ منوسمرت میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 11 میں منتر نمبر 202 میں کہ برہمن کو کبھی بھی اونٹ یا گدھے پہ بیٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اونٹ پہ اور گدھے پہ بیٹھنا حرام ہے برہمن کے لیے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رشی ہندوستانی رشی نہیں ہے لیکن یہ ودیشی ہے. منتر نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وہ ہے ماما رشی. ماما کے ایک معنی ہے مہا رشی اور دوسرے معنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منتر نمبر 4 میں لکھا ہے وہ ہے وشویس ریب. وشویس ریب کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کرتا ہے, وہ انسان جو عبادت کرتا ہے. اور جب عربی میں ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہو جاتی ہے احمد. اور ہم جانتے ہیں کہ احمد دوسرا نام تھا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے جب پڑھتے اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 میں چیپٹر نمبر 21 منتر نمبر 6 میں کہ وہ لوگ جب سنیں گے تعریف جنگ کے میدان میں تو ان کا حوصلہ بڑھے گا, اور وہ جیت جائیں گے 10,000 دشمن کے خلاف جو لڑ رہے تھے کرو کے خلاف بنا کوئی جنگ کے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بیٹل آف احزاب کا ذکر آتا ہے, جنگ احزاب کا, سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 22 میں, جس میں لکھا ہے کہ جب مسلمان دشمنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہی کہا تھا اللہ اور اللہ کے رسول نے, اور اللہ اور اللہ کے رسول سچے ہیں. اور ان کی ہمت اور بڑھتی ہے اور ان کی ہمت افزائی ہوتی ہے.
اور ہم جانتے ہیں تاریخ میں لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں لکھا ہے کہ بیٹل آف احزاب میں تقریباً 10,000 دشمن تھے اور مسلمان تھے تقریباً 3,000, اور اس جنگ میں جنگ لڑی ہی نہیں گئی. بنا جنگ لڑے یہ جنگ جیتی جاتی ہے. اور یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے کہ جو لوگ خلاف تھے وہ کرو کے خلاف تھے. کرو کے معنی ہے وہ شخص جو تعریف کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, اور جیسے میں نے کہا اس کو عربی میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جب ہم پڑھتے ہیں اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 21 منترا نمبر 7 میں لکھا ہے کہ ایشور 20 راجاؤں کو نشٹ کرے گا, اوور تھرو 20 کنگز, اور 60,099 دشمن کو جو ابندو کے خلاف ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے تقریباً 20 قبائل تھے, جو 20 ٹرائبس, اس کا مطلب 20 سردار تھے, 20 راجا تھے, اور تقریباً 60,000 آبادی تھی مکہ کے لوگوں کی شروع میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے. اور لکھا ہے بھوشیہ وانی میں کہ وہ خلاف ہوں گے ابندو کے. ابندو کے ایک معنی ہے آرفن, آرفن جس کے کوئی والدین نہیں ہے, یتیم. اور ابندو کی دوسری معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. جب ہم عربی میں ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی بھوشیہ وانی پھر سے دہرایا گئی ہے رگ وید میں کتاب نمبر 1 ہم نمبر 53 منتر نمبر 9 میں. بھوشیہ وانی ہو بہو وہی ہے, لیکن لفظ ابندو کے بدلے سشراما, اور سشراما بھی سنسکرت میں اس کے معنی ہے وہ انسان جو تعریف کے لائق ہے. ہم ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہے صرف وید میں, اور کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نام سے احمد کر کے. جب ہم سام وید پڑھتے ہیں, سام وید میں لکھا ہے اگنی منتر نمبر 64 میں کہ یہ رشی اپنے ماں کا دودھ نہیں پیے گا. اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں کا دودھ نہیں پیا, بیوی حلیمہ کا پیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام سے احمد کئی جگہ ہے وید میں. سام وید اتر چک منترا نمبر 1500, سام وید اندرا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 152, یجر وید چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 18, رگ وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 10, اتھروا وید بک نمبر 8 چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16, اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14. کئی جگہ لکھا ہے ہندو مذہبی کتابوں میں, صرف وید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ان کا نام لکھا ہے احمد کر کے. جب ہم وید پڑھتے ہیں, وید میں کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے نرشنسا جیسے. نرشنسا جیسے میں نے کہا آتا ہے لفظ نر سے جس کے معنی ہے آدمی, شنسا مطلب پرشنسا کے لائق, وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. صرف وید میں ہی کئی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ وانی ہے نراشنسا کر کے. رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 4, رگ وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3, رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2, رگ وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2, رگ وید book number 7 hymn number 2 verse number 2, Rig Ved book number 10 hymn number 64 verse number 3, Rig Ved book number 10 hymn number 182 verse number 2, Yajur Ved chapter number 20 verse number 37, Yajur Ved chapter number 20 verse 57, Yajur Ved chapter number 21 verse number 31, Yajur Ved chapter number 21 verse number 55, Yajur Ved chapter number 28 verse number 2, Yajur Ved chapter number 28 verse number 19, Yajur Ved chapter number 28 verse number 42, Yajur Ved chapter number 29 verse number 27. صرف حوالے اگر میں دوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں
تو تقریباً گھنٹوں لگ جائیں گے. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف ایک اور بھوشیہ وانی میں ذکر کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں میں. وہ ہے کلکی اوتار. جب ہم پڑھتے ہیں بھاگوت پرانا میں کھنڈ 12 ادھیائے 2 شلوکا 18 سے 20 تک، اس میں لکھا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں جو ایک نیک برہمن ہیں اور سنبھالا شہر کے امیر ہے، اس کے گھر میں پیدا ہو گئے کلکی اوتار. اور اس کے کئی گن ہوں گے اور ان کے پاس 8 صفت ہوگے، 8 نیک گن ہوگے. اور یہ آئیں گے ایک گھوڑے پہ سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے اور دشمنوں کو ختم کریں گے. یہی بھوشیہ وانی دہرائی گئی ہے بھاگوت پرانا میں کھنڈ 1 ادھیائے 3 شلوکا 25 میں. کل یگ میں جب راجا چور جیسا برتاؤ کرے گے، وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوگے کلکی اوتار. کلکی اوتار کا ذکر آتا ہے کلکی پرانا میں بھی، چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 4 5 7 11 اور 15 میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 منترا نمبر 4 میں ذکر آتا ہے کہ وشنو یاس کے گھر میں پیدا ہوں گے کلکی اوتار جو سنبھالا شہر کے امیر ہے، چیف ہے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 5 میں ذکر آتا ہے کہ اس کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 7 میں ذکر آتا ہے کہ دیوتا اس کلکی اوتار کا ساتھ دیں گے میدان جنگ میں. لکھا ہے کلکی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 11 میں کہ یہ کلکی اوتار جنم لیں گے وشنو یاس کے گھر اور سمتی کی کوک میں. سمتی کی کوک میں. کلکی پرانا چیپٹر نمبر 2 شلوک نمبر 15 میں آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار پیدا ہوں گے 12ویں تاریخ مادھو کے منتھ میں، مادھو مہینے کی 12ویں تاریخ. یہ سارے شلوک اور منترا جب ہم ان کی تحقیق کرتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں بات کروں، جو مین پوائنٹس کا ذکر کروں گا میں. ان منتروں اور ان شلوک میں لکھا ہے کہ یہ کلکی کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو مطلب ایشور، خدا. یاس مطلب بندہ، وشنو کا بندہ، خدا کا بندہ. خدا کے بندے کو ہم اگر ترجمہ کریں گے عربی میں ہو جاتا ہے عبداللہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے ماں کا نام ہے سمتی. سمتی کی معنی ہے امن. امن کا ترجمہ جب کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے آمنہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ایک ایسے شہر میں پیدا ہو گئے جس کا نام ہے سنبھالا. سنبھالا کے معنی ہے امن کا شہر، اور ہم جانتے ہیں مکہ کو کہا گیا ہے دار الامن، امن کی جگہ. یعنی یہ بھوشیہ وانی میں ذکر آتا ہے کہ یہ اوتار، یہ انسان پیدا ہوں گے مکہ میں. آگے لکھا ہے کہ مکہ کے امیر کے گھرانے میں پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش قریش خاندان میں ہوئی. آگے لکھا ہے کہ یہ 12ویں تاریخ مادھو مہینے کے پیدا ہوں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ کچھ بیانات کے حساب سے پتہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں ربیع اول کو پیدا ہوئے. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ رشی انتم رشی ہے، یعنی آخری اوتار ہے، آخری پیغمبر ہے. ہم جانتے ہیں قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ آدمیوں میں سے کسی کے بھی والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سب سے اچھا ہے اور سب سے جاننے والا ہے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ آگے جب ہم پڑھتے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کو سب سے پہلی وحی آئیں گی ایک غار میں، ایک کیو میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کرے گا شمال کی طرف، ٹورڈز نارتھ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئی وہ غار ہرا میں، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ کی طرف، شمال کی طرف، اور پھر سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے کئی کوالٹیز ہیں، کئی اچھے گن ہیں، اور لکھا ہے کہ اس کو 8 سپر نیچرل کوالٹیز دی جائیں گی، یعنی 8 صفات دی جائیں گی۔ اور یہ 8 صفات کا ذکر جو آتا ہے وہ ہے وزڈم، سیلف کنٹرول، ریسپیکٹڈ لینیج، ریویل نالج، ویلر، میجرڈ اسپیچ، اٹموسٹ چیریٹی اینڈ گریٹفلنس۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے وزڈم، حکمت، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ ان کے پاس بہت حکمت تھی، اور کئی بار دشمن بھی ان سے مشورہ کرنے آتے تھے۔ دوسری کوالٹی ہے سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو رکھنا، اور ہم جانتے ہیں کئی بار دشمن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانے کی کوشش کرتے تھے وہ ہمیشہ الحمدللہ امن اور شانتی رکھتے تھے۔ تھرڈ کوالٹی ہے ریسپیکٹڈ لینیج، عزت دار گھرانہ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا قریش کا۔ فورتھ پوائنٹ ہے ریویل نالج، کہ اس اوتار کو وہی آئیں گی۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن جو نازل ان پر کیا گیا تھا وہ ایک وحی تھی۔ پانچواں پوائنٹ ویلر، کہ وہ انسان، وہ پیغمبر، وہ اوتار بہت بہادر ہوگا۔ ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جتنی جنگ جو لڑی گئی الحمدللہ اس جنگ میں حصہ لیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 6 میجرڈ اسپیچ، جب بھی وہ بات کرتے تھے اپنے لفظ کو تولتے تھے، اور جب بھی وہ بات کرتے تھے الحمدللہ ان کا پیغام فوراً دل میں اترتا تھا۔ پوائنٹ نمبر 7 اٹموسٹ چیریٹی، وہ بہت خیرات کرتے تھے، اور کئی انسان صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرات پہ جیتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 8 اٹموسٹ گریٹفلنس، ہی واز ویری گریٹفل، وہ ہمیشہ شکر ادا کرتے تھے لوگوں کا، اور خصوصاً انصار کا، جب مدینہ جاتے ہیں وہ لوگ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ یہ 8 گن، 8 صفات جو بیان کیے گئے کلکی اوتار کے بارے میں وہ ہو بہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ 10th پوائنٹ کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر، کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے ایک عالمی پیغمبر بنا کے تاکہ آپ لوگ کو خبردار کر سکو اور ان کو بشارت دو، لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے۔ اس کلکی اوتار کا ذکر ہوتا ہے کہ دیوتا انہیں ایک سفید گھوڑا دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا براق۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہ کلکی اوتار گھوڑے پہ سوار ہو کے سیدھے ہاتھ میں تلوار لے کے سفر کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کئی بار جنگ کے میدان میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے ان کے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آگے لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار گمراہ لوگ کو سیدھی راہ دکھائے گا، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا یوم الجاہلیہ کا دور، اور اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا قرآن، اور قرآن کے ذریعے یہ جاہل لوگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ پوائنٹ نمبر 14 میں لکھا ہے
کہ یہ کلکی اوتار کے 4 ساتھی ہو گئے. یہ 4 ساتھی ہم جانتے ہیں، پہلے 4 خلفاء راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. میں اللہ بھی پلیز ود them all رضی اللہ عنہم. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. اور پوائنٹ نمبر 15 کہ دیوتا ان کی مدد کریں گے جنگ کے میدان میں. ہم جانتے ہیں کہ کئی جنگ، خصوصاً جنگ بدر میں قرآن میں ذکر آتا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 123 میں اور 125 تک کے، اور سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی فرشتوں نے جنگ کے میدان میں. تو یہ تھا مختصراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں.